بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت کا اعزاز۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن عاص سے کہا کہ مجھے مشرکین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی بدترین بدسلوکی سے آگاہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کہیں سے عقبہ بن ابی معیط آ نکلا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں سے پکڑا اور اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر گلا دبانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور اسے کندھے سے پکڑ کر ادھر دھکیل دیا اور کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے، اور وہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف نشانیاں لے کر آیا ہے؟ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حجرہ مبارک میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردہ ہٹایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف سے انہوں نے اپنا منہ جھکایا، پھر منہ کو جھکا کر دوبارہ پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، ہائے میرے دوست۔ پھر سر اوپر اٹھایا، پھر منہ کو جھکا کر تیسری مرتبہ پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، ہائے میرے جگری دوست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ منافقوں کو بالکل ختم نہیں کر دے گا، اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اور یہ فرماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کو معبود سمجھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تو زندہ ہے، ان پر موت طاری نہیں ہو سکتی، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا کیا یہ آیات اللہ کی کتاب میں ہیں؟ مجھے یہ آیت یاد ہی نہ رہی، اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پڑھنے سے یاد آئی ہے۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پانے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان فرمایا، اے لوگو، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ مسلمانوں میں بڑے عمدہ اور اعلیٰ کارناموں والے ہیں، لہذا ان سے بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ ان سے بیعت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے محبت۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان بات بڑھ گئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ برا کہہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس لیے اے میرے بھائی، آپ میرے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا ہوا تھا، اس لیے وہ خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کئی مرتبہ کہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے اور ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ اس سارے ماجرے کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم سے تمہارا بھائی استغفار کا مطالبہ کر رہا ہے
اور تم اس کے لیے استغفار نہیں کر رہے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث کیا ہے، یہ جتنی دفعہ مجھ سے استغفار کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، میں ہر دفعہ چپکے سے ان کے لیے استغفار کرتا تھا، اور آپ کے بعد اللہ کی مخلوق میں مجھے ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ کے بعد مجھے بھی ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں مدرجہ ذیل کلمات ارشاد فرمائے، میرے ساتھی کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اور دین دے کر بھیجا تھا، تو تم سب نے کہا تھا کہ تم غلط کہتے ہو، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام ساتھی نہ رکھا ہوتا تو میں بھی انہیں خلیل خاص دوست بنا لیتا۔ بہرحال وہ میرے دینی بھائی تو ہیں ہی، اور یہ بھائی چارہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ غور سے سنو، مسجد نبوی کی طرف کھلنے والی ہر کھڑکی بند کرو، لیکن ابوبکر ابن ابی القحفہ کی کھڑکی کھلی رہنے دو۔ مدینہ کا بخار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ چنانچہ میں ان دونوں حضرات کے پاس گئی اور میں نے کہا، اے ابا جان آپ کیسے ہیں، اور اے بلال آپ کیسے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بخار تیز ہوتا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہر آدمی اپنے گھر والوں میں رہتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہاری صبح خیر و عافیت والی بنائے، حالانکہ موت تو اس کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت اور تصدیق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزل وفات میں جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں، کیا میں اذان و اقامت کہہ دوں اور آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے اگر تم چاہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسری یا تیسری بار نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو مسجد تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، تمہیں کس نے نماز پڑھائی؟ لوگوں نے کہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، تم نے اچھا کیا، بہت خوب۔ جس قوم میں ابوبکر موجود ہوں پھر اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا امامت کرے۔ اعمال خیر کی جستجو اور سبقت۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، میں نے عیادت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، جس شخص میں یہ امور جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احد پہاڑ کی سعادت۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی معیت میں احد پہاڑ چڑھے۔ اچانک پہاڑ میں لرزہ پیدا ہوا اور وہ بہت زور زور سے ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اس پر مارا اور فرمایا، اے احد رک جا، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں۔ صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور 2 شہیدوں سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ہیں۔